عربی عورتیں گھر میں گھوڑے کیوں پالتی ہیں اور رات کو گھوڑوں سے کیا کام کرواتی ہیں، یہ وجہ جان کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ میں اپنے کوارٹر میں آنکھیں بند کر کے سونے کے لیے لیٹا ہی تھا کہ اچانک ہی مجھے مالکن کے نئے گھوڑے ریمبو کی آواز آئی اور میں چونک اٹھا۔ کچھ دیر پہلے تو میں اس کے استبل کی طرف سے واپس لوٹا تھا، وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا۔ پھر اچانک سے ایسا کیا ہو گیا تھا کہ وہ بری طرح ہنہنا رہا تھا۔ کچھ دیر میں ایسی ہی اپنی جگہ پر لیٹا رہا، لیکن جب مجھے لگا کہ ریمو کی آواز کچھ نارمل نہیں ہے بلکہ ہمیشہ سے کچھ الگ ہے، جیسے اسے کوئی پریشانی ہو، تو مجھ سے رہا نہیں گیا۔ اگرچہ ریمو کی دیکھ بھال میری ذمہ داری نہیں تھی، لیکن میں جانوروں کے معاملے میں بہت زیادہ حساس تھا، اس لیے رات کے اس پہر اپنا بستر چھوڑ کر کوارٹر سے باہر نکل آیا۔ کیونکہ سردی شدید زوروں پر تھی، شاید اسی لیے ریمو کو بھی کوئی تکلیف ہو رہی تھی۔ جیسے ہی میں استبل کے قریب پہنچا تو وہاں کے منظر نے میرے ہوش اڑا کے رکھ دیے۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ میری جوان عربی مالکن عجیب سے لباس میں اپنے گھوڑے کے ساتھ جس طرح کھڑی تھی، مجھے بہت ہی شرم محسوس ہوئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ گہری نیند کے خمار میں ہوں اور بستر سے اٹھ کر سیدھی یہیں چلی آئی ہوں۔ میری عربی مالکن ایک اونچے لمبے قد کی گوری چٹی اور خوبصورت عورت تھی۔ اس کے سیاہ لمبے بال کمر پر جھول رہے تھے اور چاند کی روشنی میں وہ کوئی خوبصورت اپسرا لگ رہی تھی جو اس وقت شاید اپنے آپ میں نہیں تھی۔ سردی کی شدت اور رات کا یہ پہر اور میری مالکن کے انداز نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ گھوڑے کی کمر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے گلے لگائے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے انہیں گھوڑے کے ساتھ کوئی جذباتی لگاؤ ہو۔ مالکن کا انداز ایسا تھا جیسے وہ اسے خاموش کروانا چاہتی ہوں، لیکن آدھی رات کو مالکن یہاں کر کیا رہی تھی، یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی تھی۔ اور پھر جب گھوڑا کچھ خاموش ہوا تو مالکن نے اس کی زبان اپنے پیٹ پر لگوائی اور پیٹ چٹوانے کے بعد اس کی پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کی ٹانگوں کے پاس بیٹھ گئی۔ مالکن کی اس حرکت نے میرے قدموں تلے زمین کھینچ لی تھی اور میں وہیں سے واپس پلٹ آیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری نئی نویلی عربی مالکن ایسی حرکت بھی کر سکتی ہے۔ جتنا میں دیکھ چکا تھا اس سے آگے کچھ بھی دیکھنے کی ہمت مجھ میں نہیں تھی، اس لیے میں خاموشی سے اپنی جگہ واپس آ کر لیٹ گیا۔ لیکن میرے دماغ میں نئی مالکن کا تصور گھوم رہا تھا۔ جتنا کچھ مجھے سمجھ آیا تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ کیا میری مالکن آدھی رات کو گھوڑے کے ساتھ؟ تھوڑی تھوڑی دیر سے گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز آ رہی تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ مالک نے اپنے لیے کیسی عورت کا انتخاب کر لیا ہے۔ مالکن تو مالک کی غیر موجودگی میں اپنے گھوڑے کے ساتھ ہی۔ یہی سوچتے سوچتے مجھے نیند لگ گئی تھی اور صبح جب میری آنکھ کھلی تو کچھ دیر کے لیے رات بھری بات میرے ذہن سے نکل گئی۔ میں جلدی سے تیار ہو کر بنگلے کے اندر داخل ہوا تو میری عربی مالکن ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھی میری منتظر تھی اور میری جان نکل گئی تھی، کیونکہ ناشتہ بنانے کی ذمہ داری میری تھی۔ پتہ نہیں میری مالکن کو اتنے سویرے اٹھنے کی عادت کیسے تھی، یا پھر رات بھر وہ سوتی ہی نہیں تھی۔ میں نے ہمیشہ ان کی آنکھوں میں سرخی دیکھی تھی جیسے وہ رات بھر کی جاگی ہوئی ہوں۔ جب سے وہ شادی ہو کر اس گھر میں آئی تھی میرے لیے کام کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ مجھے ہر وقت فکر ستاتی تھی کہ کہیں ان کی خدمت میں کوئی کمی نہ رہ جائے، کیونکہ وہ مالک کو دل و جان سے عزیز تھی۔ لیکن آج انہیں دیکھتے ہی رات والا منظر میری آنکھوں کے سامنے لہرا گیا تھا۔ مجھے اپنی مالکن سے بہت ہی گھن محسوس ہوئی تھی۔ وہ اپنے شوہر کے پیچھے ایسی حرکتیں کر رہی تھی۔ میں اپنے مالک کا وفادار ملازم تھا اور یہ بات میرے لیے ناقابل برداشت تھی کہ کوئی عورت میرے مالک کو ایسا دھوکہ دے کر، اگر کوئی اور عورت ہوتی تو میں مالک کو پہلی فرصت میں رات والی بات کے بارے میں اطلاع کر دیتا، لیکن وہ مالک کی بیوی تھی اور میرا مالک اپنی بیوی سے بے حد محبت کرتا تھا، اسی لیے میں فی الحال خاموش تھا۔ میرے مالک کاروبار کے سلسلے میں ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کرتے رہتے تھے اور پچھلے ایک ہفتے سے وہ کسی دوسرے ملک ہی گئے ہوئے تھے۔ گھر میں میری نئی عربی مالکن اور میرے مالک کی ماں یعنی بڑی مالکن موجود تھیں۔ بڑی مالکن کو صبح آرام سے اٹھنے کی عادت تھی، اس لیے میں بھی بنگلے میں سکون سے ہی آیا کرتا تھا، لیکن جب سے نئی عربی مالکن آئی تھی مجھے صبح سویرے ہی اٹھ کر کاموں میں لگنا پڑتا تھا۔ میری نئی مالکن کی عادتیں بہت ہی عجیب سی تھیں اور کم از کم میری سمجھ سے تو باہر تھیں۔ میں جب بھی بڑی مالکن سے ان کے بارے میں بات کرتا تو بڑی مالکن کہتی کہ وہ ایک عربی عورت ہے اور یہاں ہمارے ملک میں نئی آئی ہے۔
اس کے طور طریقے ہم سے الگ ہیں، تم فکر نہ کرو، کچھ ہی دنوں میں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مالک کے حکم پر میں عربی کھانے پکانے بھی سیکھ رہا تھا اور عربی زبان بھی۔ مجھے پہلے سے تھوڑی بہت تو آتی تھی، لیکن کیونکہ میرے مالک بھی اکثر عربی زبان میں بات کیا کرتے تھے، مالک چاہتے تھے کہ مالکن کو اپنی وطن کی یاد نہ ستائے اور وہ ہمارے ماحول میں رچ بس جائیں، اس لیے مالک نے ہمارے گھر کے ماحول کو عربی طرح کا کر دیا تھا۔ لیکن عربیوں کے طور طریقے اس قدر مختلف ہوتے ہیں کہ میرے لیے انہیں سمجھنا اور ان پر عمل کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ خالصتاً میں ایک گاؤں والا تھا اور نوکری کی غرض سے آج سے 15 سال پہلے شہر آیا تھا، اور شہر آنے کے بعد مجھے پہلی ہی نوکری اپنے مالک کے بنگلے میں خانسامہ کی ملی تھی اور میں نے خوشی خوشی یہ نوکری کر لی تھی۔ میرا مالک بہت ہی اچھا انسان تھا، اس کا بہت ہی بڑا اور پھیلا ہوا کاروبار تھا، اور زیادہ تر میرا مالک دبئی میں رہتا تھا، جہاں صرف بڑی مالکن تھی اور مجھے انہی کی خدمت کے لیے رکھا گیا تھا۔ اتنے بڑے بنگلے میں اکیلی بڑی مالکن کے لیے زیادہ کام نہیں کرنا پڑتا تھا، اسی لیے میں بہت سکون سے اپنی نوکری کر رہا تھا۔ مالک کو دبئی میں رہتے رہتے عربی بولنے کی عادت ہو چکی تھی، وہ اکثر یہاں آنے کے بعد بھی عربی زبان میں ہی بات کیا کرتا تھا، اور اسی کے توسط سے مجھے کافی کچھ الفاظ سمجھ آنے لگے تھے۔ اتنے سالوں میں مالک نے میرا ہر اچھے برے میں اتنا ساتھ دیا تھا کہ میں مالک کا سب سے وفادار ملازم بن چکا تھا، اور اب جب مہینے پہلے ہی مالک دبئی سے واپس لوٹا تو اکیلا نہیں تھا، بلکہ ان کے ساتھ جزا بی بی بھی موجود تھی۔ اور پھر مالک نے بتایا کہ یہ آج سے میری نئی مالکن ہے، کیونکہ مالک نے دبئی میں ان سے محبت کی شادی کی ہے اور اب انہیں پاکستان لے آئے ہیں۔ یہ خبر نہ صرف میرے لیے چونکا دینے والی تھی بلکہ بڑی مالکن بھی حیران رہ گئی تھی، کیونکہ ان کے اکلوتے بیٹے نے انہیں بتائے بغیر اپنی مرضی سے شادی کر لی تھی۔ وہ دلہن کو گھر لے آئے تھے۔ شروع میں تو بڑی مالکن نے جزا بی بی کو اپنانے سے انکار کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ عربی عورتیں پاکستانی عورتوں سے کافی مختلف ہوتی ہیں اور غیر ملکی عورتوں کو بیوی بنانا سوائے بے وقوفی کے اور کچھ نہیں، کیونکہ ان کے طور طریقے اور رنگ ڈھنگ بہت مختلف ہوتے ہیں۔ جزا بی بی بالکل غیر تھی اور ان کے بارے میں بڑی مالکن کچھ بھی نہیں جانتی تھی، لیکن جب انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے کی محبت دیکھی تو وہ بھی مان گئیں اور پھر آہستہ آہستہ جزا بی بی کو قبول کر لیا۔ لیکن بڑی مالکن نے صحیح اندازہ لگایا تھا۔ جزا بی بی کے آنے کے بعد نہ صرف گھر کا ماحول بدلا تھا بلکہ ایسا لگتا تھا جیسے سب کچھ بدل گیا ہو۔ کبھی وہ پھٹکری کا ڈھیر منگواتی تو کبھی زیتون کا تیل، پتہ نہیں وہ سارا وقت اپنے کمرے میں کیا کچھ کرتی تھی۔ اور پھر ایک دن جب مالک کام سے گھر لوٹے تو وہ کھانے کی ٹیبل پر بیٹھی مالک سے ضد کرنے لگی کہ انہیں ایک گھوڑا چاہیے، وہ گھوڑے کے بغیر نہیں رہ سکتی ہیں۔ میرے مالک نے یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا کہ انہیں جانوروں سے الرجی ہے اور گھر میں کسی بھی قسم کا جانور پالتے ہی انہیں شدید الرجی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اسی لیے وہ گھر میں گھوڑا نہیں لا سکتے۔ اگر مالکن کو اتنا ہی شوق ہے تو وہ کبھی کبھی ان کے دوستوں کے گھوڑوں سے دل بہلا سکتی ہیں۔ مالک کی بات سن کر مالکن زاروں قطار رونے لگی اور روتے روتے ٹوٹی پھوٹی اردو میں کہنے لگی کہ آپ کو کیا پتا ہم عربی عورتیں گھوڑوں کے بغیر گزارا نہیں کر سکتی ہیں، ویسے بھی آپ تو ہفتہ بھر گھر سے باہر رہتے ہیں، آپ کو گھوڑے سے کیا الرجی ہوگی؟ میں اس کی دیکھ بھال بھی خود کروں گی اور خیال بھی رکھوں گی، لیکن مجھے ہر حال میں گھوڑا چاہیے۔ اس دن مجھے پتا چلا کہ میری مالکن کو اچھی خاصی اردو بھی آتی ہے۔ پہلے تو مالک نے جزا بی بی کو پیار سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن جب وہ نہیں مانی اور اپنی بات سے ٹس سے مس نہ ہوئی تو نہ چاہتے ہوئے بھی مالک نے انہیں کالے رنگ کا اعلیٰ عربی نسل کا گھوڑا خرید کر دیا اور سختی سے تاکید کی کہ اس گھوڑے کو وہ گھر کے پچھلے حصے میں ہی باندھ کر رکھیں۔ چھوٹی مالکن بہت زیادہ خوش ہو گئی اور گھوڑے کو دیکھ کر ان کے چہرے پر ایسی رونق آئی تھی جیسے وہ گھوڑا نہیں بلکہ بہت کوئی خاص چیز ہو۔ مجھے بھی یہی لگا کہ شاید مالکن تنہائی دور کرنے کے لیے گھوڑے کو رکھنا چاہتی ہیں یا پھر یہ عربی عورتیں گھوڑوں کی عادی ہوں گی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ عربی عورتیں گھوڑوں کے ساتھ کیا کرتی ہیں۔ مالکن کو گھر لائے 15 دن ہی ہوئے تھے کہ مالک کو دوبارہ دبئی جانا پڑ رہا تھا۔ نئی مالکن بھی ساتھ جانا چاہتی تھی، لیکن مالک کا کہنا تھا کہ اب تم یہاں رہنے کی عادت ڈالو تاکہ تمہیں اس ماحول کی سمجھ آئے۔ مالک کی بات سن کر مالکن رک گئی اور ہر وقت گھوڑے کے ساتھ وقت گزارنے لگی۔ مالکن کی عادتیں کافی مختلف تھیں۔ وہ صبح سویرے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ جاتی اور ناشتے میں ہر وہ چیز کھاتی جن سے انہیں طاقت حاصل ہو۔
میری زندگی میں آج تک کسی عورت کو اتنی گرم چیزیں کھاتے نہیں دیکھا تھا جتنی میری مالکن استعمال کرتی تھی. وہ وقت پر کھانا کھاتی، اپنی خوبصورتی کا بھی بھرپور خیال رکھتی، جبکہ مالک بھی گھر میں موجود نہیں تھے، لیکن وہ ہر وقت خوشبو میں رچی بسی رہتی تھی. اپنے نئے گھوڑے ریمو سے بھی انہیں بہت لگاؤ ہو چکا تھا اور وہ اکثر ہی اس کے ساتھ تنہائی میں وقت گزارتی تھی، اور جب بھی وہ گھوڑے کے ساتھ ہوتی تو ہمیں بھی وہاں جانے کی اجازت نہ ہوتی. مالک کو گئے ہفتہ ہی گزرا تھا اور سردی کی اس رات گھوڑے کی آواز پر میں کمرے سے نکلا تو یہ دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے کہ میری مالکن آدھی رات کو گھوڑے کے ساتھ استبل میں موجود ہیں، اور جس محبت اور لگاؤ کا اظہار کرتے ہوئے وہ گھوڑے کی ٹانگوں کے پاس بیٹھی تھی، میری جان نکل گئی تھی. اس سے آگے کا منظر دیکھے بغیر میں واپس لوٹ آیا تھا، لیکن میں اتنا بے وقوف نہیں تھا کہ یہ نہ سمجھ سکتا کہ مالکن کیا کر رہی ہے. میں نے سوچا تھا کہ میں مالکن کا پورا سچ اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا اور پھر ہی مالک کو اس بارے میں بتاؤں گا، کیونکہ اس سے زیادہ چپ رہنا میری وفاداری کے اوپر دھبا تھا. اگلی رات گھوڑے کی ہلکی سی آواز آتے ہی میں اپنے کوارٹر سے نکلا اور چھپتے چھپاتے استبل کے قریب پہنچ گیا. میری مالکن گھوڑے کے پاس ہی موجود تھی اور اس کی پشت کو سہلاتے ہوئے اس کے کان میں کچھ کہہ رہی تھی. ایسا لگ رہا تھا جیسے گھوڑا بھی مالکن کی بات سمجھ رہا ہو، یا پھر گھوڑے نے اپنی زبان سے مالکن کا منہ چاٹا اور محبت کا اظہار کرنے لگا. جب مالکن نے پوری طرح گھوڑے کو اپنی محبت اور جذبات سے قابو کر لیا تو وہ آہستہ سے اسے سہلاتے سہلاتے اپنے قدموں کے پاس بیٹھ گئی. یہ سب دیکھ کر میرا سانس سینے میں ہی اٹکنے لگا. آگے کے منظر نے میرے ہوش اڑا کے رکھ دیے. آج کی رات میں نے پورا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ مالکن نے ایسی حرکت کیوں کی. کیا اس لیے انہوں نے مالک سے گھوڑے کی ضد کی تھی؟ بڑی مالکن نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ غیر ملکی عورتوں کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، کہ وہ پاکستانی عورتوں جیسی نہیں ہوتی، اور آج مالکن کی بات کا مطلب مجھے صحیح سے سمجھ آیا تھا. میری عربی مالکن نے جو کچھ کیا تھا وہ ویسا کچھ میں نے آج تک نہیں دیکھا، اس لیے میں خاموشی سے پورا منظر دیکھنے کے بعد واپس اپنے کوارٹر میں آیا تھا اور سوچ رہا تھا کہ مجھے اس بارے میں مالکن سے بات کرنی چاہیے یا نہیں. مالک کو واپس آنے میں ابھی ہفتہ باقی تھا اور یہ ایک ہفتہ میں مزید اپنی نئی مالکن کی حرکتوں کو دیکھنا چاہتا تھا. اگلی رات میری عربی مالکن جب آدھی رات تک گھوڑے کے ساتھ وقت گزار کر اپنے کمرے میں واپس لوٹی تو اس دفعہ میں اپنے کوارٹر میں واپس جانے کے بجائے دبے پاؤں مالکن کے کمرے تک پہنچ گیا اور کھڑکی سے اندر کا منظر دیکھا. تو میں یہ دیکھ کر مزید حیران ہوا، کیونکہ مالکن نے تو کمرے میں جا کر اس سے بھی انوکھی حرکت کی تھی. میری نئی مالکن کچھ ایسا کر رہی تھی جو مناسب نہیں تھا، تبھی اسے آدھی رات کو سہارا لینا پڑ رہا تھا، اور پھر گھوڑے کے ساتھ ان کا تعلق. میرے لیے خاموش رہنا ممکن نہیں تھا. میں نے اس گھر کا نمک کھایا تھا، اس لیے میں صبح ہوتے ہی سیدھا بڑی مالکن کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور انہیں عربی مالکن کے حوالے سے سب کچھ بتا دیا. میری بات سن کر بڑی مالکن فکر مند ہو کر کہنے لگی کہ میں کیا کہہ سکتی ہوں، میرے بیٹے نے جزا سے اپنی مرضی سے شادی کی ہے. اگر میں اس کے خلاف اپنے بیٹے سے کچھ بھی کہوں گی تو وہ کبھی بھی یقین نہیں کرے گا. ویسے بھی اتنے دنوں میں مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ جزا کوئی سیدھی سادی لڑکی نہیں ہے. اس نے تمہارے مالک کی دولت کو دیکھ کر اس سے شادی کی ہے اور وہ آج نہیں تو کل تمہارے مالک کو چھوڑ جائے گی. بڑی مالکن کی باتوں نے مجھے مزید پریشان کر دیا تھا. وہ جزا کو روکنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی. ان کا ماننا تھا کہ اس طرح وہ اپنے بیٹے سے دور ہو جاتی، اور ان کی بات ایک حد تک ٹھیک بھی تھی. لیکن میرا خاموش رہنا ٹھیک نہیں تھا، اس لیے میں ہر گزرتے دن کے ساتھ مالک کی واپسی کا انتظار کرنے لگا. ہر رات میں بہت ہی بے چینی سے مالک کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ گھوڑے کی آواز میرے کانوں میں آتی اور میں جان جاتا کہ مالکن کیا کر رہی ہیں. پتہ نہیں میری عربی مالکن کیسی عورت تھی، یا شاید بہت ہی عربی عورتیں ایسا ہی کرتی ہیں، میں نہیں جانتا تھا. پورا ایک ہفتہ گزرنے کے بعد جب مالک واپس آئے تو آتے ہی جزا بی بی کو گلے سے لگایا اور اپنی محبت کا اظہار کرنے لگے. میں جو پیچھے کھڑا تھا یہ سوچنے لگا کہ پتہ نہیں مجھے مالک سے یہ بات کہنی چاہیے یا نہیں. اگر مالک میری بات کا یقین نہ کرتے تو میری 15 سالہ پرانی نوکری کو خطرہ ہو سکتا تھا، اور اگر ان کی عربی بیوی اپنے کیے سے مکر جاتی تو میرا کیا ہوتا.
میں کس طرح مالک کے سامنے خود کو ثابت کرتا اور ان کی بیوی کیوں اس بات کا اقرار کرتی کہ وہ ان کی غیر موجودگی میں آدھی رات کو گھوڑے کے ساتھ کیا کرتی رہی ہیں۔ جب میرا مالک آرام کرنے کے بعد کمرے سے باہر نکلا اور مجھے اپنے پاس بلا کر گھر کے معاملات کے بارے میں بات کرنے لگے جیسا کہ وہ ہمیشہ کرتے تھے، تب مجھے یہ موقع مناسب لگا کہ میں مالک کو مالکن کی حقیقت بتا دوں۔ مالک مجھ پر اعتبار کرتے یا نہ کرتے، میرا نمک حلال ہو جانا، یہی سوچ کر میں نے مالک کو بتا دیا کہ رات کے اندھیرے میں مالکن کس حالت میں گھوڑے کے پاس آیا کرتی تھی۔ میری بات سن کر مالک بے یقینی سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے، یہ کیسے ممکن ہے؟ جزا کو گھوڑوں سے بہت محبت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسی حرکت کرے، اور بھلا ایسا کر کے اسے کیا حاصل ہوگا؟ وہ تو مجھ سے بہت محبت کرتی ہے اور ہماری زندگی میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ میں نے مالک کے آگے سر جھکایا اور کہا کہ میرا کام آپ سے وفاداری تھا، باقی مالکن کیا کرتی ہیں اور کیوں کرتی ہیں نہ ہی میں یہ جاننا میرا مسئلہ ہے اور نہ ہی مجھے اس بات میں کوئی لگاؤ، لیکن مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرا زبان بند رکھنا آپ کو نقصان نہ پہنچا دے، کیونکہ جو کچھ مالکن کر رہی ہیں اس سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ میری بات سن کر مالک خاموش ہو گئے۔ انہوں نے اپنی بیوی کو بلایا اور کہا کہ میں آج کی رات دوسرے شہر جا رہا ہوں اور ایک دفعہ پھر تمہیں اکیلے رہنا ہوگا۔ میں اپنے مالک کو بہت اچھی طرح جانتا تھا، اس لیے ان کے یہ الفاظ سن کر میں سمجھ گیا کہ وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ مالک کی بات سن کر مالکن تھوڑی دیر خاموش رہی اور پھر کہنے لگی کہ جلدی واپس آ جائیے گا۔ مالک خاموشی سے رات کا اندھیرا پھیلنے سے پہلے ہی گھر سے نکل گئے اور پیچھے سے گھوم کر میرے کوارٹر میں پہنچ گئے۔ جب میں رات کو اپنے کمرے میں پہنچا تو مالک کو دیکھ کر حیران رہ گیا، اور پھر رات کو جیسے ہی گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز آئی تو مالک کمرے سے نکل گئے اور استبل تک پہنچ گئے۔ انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے مالکن کو گھوڑے کی ٹانگوں کے قریب بیٹھے دیکھ لیا تھا۔ مالک کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کی بیوی ایسا بھی کچھ کر سکتی ہے۔ مالک فوراً مالکن کے سر پر پہنچ گئے۔ ان کو دیکھ کر مالکن کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، اور جب مالک نے غصے میں مالکن سے سوال جواب شروع کیے تو ان کی بولتی بند ہو گئی۔ مالک کا غصہ حد سے بڑھا تو مالکن زاروں قطار رونے لگی، اور پھر مالکن نے ایک ایسی سچائی بیان کی جسے سن کر میں اور مالک دونوں ہی حیران رہ گئے۔ مالکن نے روتے ہوئے بتایا کہ جب وہ شادی کر کے مالک کے ساتھ اس گھر میں آئے تو سب کچھ ان کے لیے نیا تھا۔ انہیں نہ ہی یہاں کے رسم و رواج کی کچھ خبر تھی اور نہ ہی اس ملک کی عادت۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھی، اور ایسے میں مالک بھی انہیں چھوڑ کر کاروبار کے سلسلے میں دوسرے ملک جانے والے تھے کہ جب ہی انہیں مالک کی اماں یعنی بڑی مالکن نے اپنے کمرے میں طلب کر لیا، اور بڑی مالکن نے جزا بی بی کو بتایا کہ مالک کے کئی لڑکیوں کے ساتھ پہلے بھی تعلقات رہے ہیں، اور اب بھی مالک جب بھی دوسرے ملک جاتے ہیں تو وہاں بھی ان کے کئی لڑکیوں سے دوستی رہتی ہے۔ اگر وہ مالک کو جلد سے جلد اولاد کی خوشی دے دیں گی تو ان کے بچے مالک کے پیروں کی زنجیر بن جائیں گے اور مالک کبھی بھی کسی اور کی طرف نہیں جائیں گے۔ یہ سن کے جزا بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئی، کیونکہ وہ گھر والوں کے خلاف جا کر مالک سے شادی کر کے ہمارے ملک آئی تھی، اور اگر ایسے میں مالک ان کے ساتھ کوئی دھوکہ کرتے تو وہ بے آسرا ہو جاتی۔ یہی سوچ کر جب وہ پریشان ہوئی تو بڑی مالکن نے بتایا کہ اگر کسی گھوڑے کے ساتھ پیار محبت سے رہیں گی اور اس کی دم کے بالوں کو کاٹ کر اپنے سرہانے رکھا کریں گی تو جلد ہی ان کے گھر اولاد ہو جائے گی۔ جزا بی بی بھی بڑی مالکن کی باتوں میں آ گئی، اور انہیں لگا کہ واقعی اس طرح کرنے سے وہ مالک کو قابو میں کر لیں گی اور مالک کبھی بھی انہیں چھوڑیں گے نہیں۔ انہوں نے بڑی مالکن کے کہنے میں آ کر ہی مالک کے سامنے یہ جھوٹی بات کہی کہ عربی عورتیں گھوڑوں کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ مالک نے اپنی بیوی کی خوشی کی خاطر انہیں گھوڑا خرید کر دے دیا اور خود دوسرے ملک چلے گئے، اور جزا بی بھی اپنی ساس کی باتوں میں آ کر گھوڑے کے ساتھ نہ صرف وقت گزارنے لگی بلکہ اس کے دم کے بالوں کو کاٹ کر اپنے سرہانے بھی رکھنے لگی، جو کہ بالکل بے معنی اور بے مقصد تھا۔ دراصل میری بڑی مالکن کی یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ میرا کوارٹر استبل کے قریب ہی ہے اور میں مالک کے معاملے میں بہت زیادہ وفادار ہوں۔ میں جب مالکن کو کوئی ایسی حرکت کرتے دیکھوں گا تو مالک کو ضرور خبردار کروں گا، اور بڑی مالکن خود بھی مالک کے آگے جزا بی بی کی شکایت لگا کر ان کو ادھر سے ہمیشہ کے لیے نکال دیں گی۔ بڑی مالکن نے جزا بی بی کو سیدھی طرح تو اس گھر سے نہیں نکالا، اس لیے انہوں نے یہ عجیب سا کھیل کھیلا تھا، اور واقعی میں بھی ان کا شکار بن گیا۔ اگر مالک خود سے سچائی جاننے کی کوشش نہ کرتے تو شاید وہ بھی مالکن کو اسی طرح غلط سمجھتے جیسا کہ میں سمجھ بیٹھا تھا۔
सारा सच पूरी तरह खुलकर मालिक के सामने आ गया था और मैं भी शर्मिंदगी से मालिक के आगे मुजरिम बन गया था। मैंने मालिक से माफी मांगी तो उन्होंने खुले दिल से मुझे माफ कर दिया, क्योंकि उनका असल कसूरवार मैं नहीं बल्कि उनकी माँ थी। बड़ी मालकिन ने खुद अपने मुंह से इस बात का एतराफ कर लिया था कि वो जज़ा बीबी जैसी अरबी औरत को अपनी बहू तस्लीम नहीं करना चाहती हैं, बल्कि किसी खानदान की लड़की से मालिक की शादी करवाना चाहती हैं। बड़ी मालकिन को इस बात पर पक्का यकीन था कि अरबी औरतें अच्छी नहीं होती हैं, लेकिन फिर जज़ा बीबी ने कुछ ही अरसे में अपनी मोहब्बत और खिदमत से बड़ी मालकिन का दिल सच में जीत लिया था। हर औरत सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत की तलबगार होती है, और अगर उसे किसी रिश्ते से मोहब्बत मिले तो वो बदले में भी मोहब्बत ही देती है। और ये बात जज़ा बीबी ने सच साबित कर दी थी कि मोहब्बत का ताल्लुक किसी जबान या सरहद से नहीं बल्कि दिल से होता है। कहने को मैं एक अदना सा मुलाजिम था, लेकिन वो मुझसे भी बहुत इज्जत से पेश आती थी, और उनका घोड़ा आज भी हमारे बंगले में मौजूद है और वो पहले से भी ज्यादा उससे मोहब्बत करती हैं। क्या आप लोगों को भी लगता है कि अरबी औरतें या गैर मुल्की औरतें वफादार और खिदमतगुजार नहीं हो सकती? क्या मोहब्बत का ताल्लुक सरहद और जबान से है?